پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. 16 دسمبر 1971 ہو یا 16 دسمبر 2014، یہ دن پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. ایک جب پاکستان دو لخت ہوا اور دوسرا جب قوم کے لخت جگر نشانہ بنائے گئے. سقوط ڈھاکہ کو 53 سال بیت گئے اور سانحہ APS کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ظاہر ہے جو بھی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے عوامل، وجوہات ہوتی ہیں اور پھر ان واقعات سے سبق بھی سیکھا جاتا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، گو کہ آج ایک قرارداد جو ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے قومی اسمبلی میں، لیکن سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان واقعات کے بعد، یعنی اگر ہم سقوط ڈھاکہ کی بات کریں تو 53 سال بعد وہ کتنا مختلف ہے آج کا دن، اور سانحہ APS کے 10 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرارداد کیا منظور کی گئی؟ سر، قرارداد یہ منظور کی گئی ہے کہ جی ایک تو جو یعنی کہ یہ دن ہے اس کو قومی دن کے طور پر جو ہے وہ منانے کی تجویز دی گئی ہے، اور ظاہر اس کے خلاف جو ہے وہ پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے APS اس واقعے کے خلاف، کے حادثے کے حوالے سے. سانحہ کے یہ 140 سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہوئے، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی. جی ہاں، 132 کے قریب بچے تھے. اور میرا خیال دنیا کی تاریخ میں بربریت کے ایسے مظاہرے بہت کم ہوئے ہوں گے کہ جب بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اسپیسیفکلی. اور کہتے ہیں کہ اگست 2014 میں افغانستان کا صوبہ کنڑ ہے جی، اس میں ایک اجلاس ہوا TTP والوں کا. تو ملا فضل اللہ جو ہے وہ اس کی قیادت کر رہے تھے اس وقت TTP کی. حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ملا فضل اللہ کو اس کا سربراہ بنا لیا گیا تھا. تو وہاں جب اس اجلاس میں جو عمر منصور نامی ایک شخص جو کہ یہاں کراچی میں مزدوری کرتا رہا تھا اور پھر انتہا پسندوں کے ساتھ مل گیا، اس نے ایک پشتو کا محاورہ جو ہے وہ سنایا، اور یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر بڑوں کو شدت سے تکلیف دینی ہو تو پھر ان کے بچوں کو تڑپایا جانا چاہیے. اور یہ جو تصور تھا ملا فضل اللہ کو بھی پسند آیا. انہوں نے پھر یہ منصوبہ بندی کی اور یہ APS جو ہے آرمی پبلک سکول پشاور کا، اس کو نشانہ بنایا گیا، اور بچے جو ہیں اس میں بڑی تعداد میں شہید ہو گئے، اور ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے اعزاء اقربا آج بھی تڑپتے ہیں. اور جو دہشت گرد تھے ان میں سے 6 جو ہیں ان کو تو بعد میں سیکورٹی فورسز نے ہلاک کر ڈالا، اور 5 بار مقدمے چلے جو ان کے سہولت کار تھے، ان کو بھی سزائیں ہوئیں. لیکن جو ان کے والدین ہیں بچوں کے آج بھی تڑپتے ہیں اور آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، اگرچہ ان کے نام پر بڑی یادگاریں تعمیر ہوئی ہیں، ان کے سڑکوں کے نام ان کے نام پہ رکھے گئے ہیں، لیکن کہیں یہ جو غم ہے اولاد کا غم اس طرح تو نہیں مدم ہوتا نا. وہ سر جملہ یاد ہے وہ جو کہا گیا تھا کہ لیکن اس سانحے نے پاکستانی قوم کو متحد کیا. اس وقت عمران خان جو تھے اور طاہر القادری صاحب جو تھے یہ دھرنا دیے ہوئے تھے 2014 میں وہاں اسلام آباد میں، اور اس حادثے کے بعد انہوں نے پھر وہ دھرنا ختم کیا. نواز شریف وزیر اعظم تھے اور ساری سیاسی جماعتوں کو انہوں نے مدعو کیا، اور سب سیاسی جماعتوں نے اکٹھے ہو کر نواز شریف اور عمران خان وہ بھی ایک ساتھ کھڑے ہوئے، اور پیپلز پارٹی کے دوست بھی ان کے ساتھ تھے، اور دوسری ساری سیاسی جماعتیں، ساری مذہبی جماعتیں، انہوں نے مل کے مشترکہ طور پر اس پہ آواز بلند کی اور عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کو شکست دیں گے. نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور الحمدللہ ہماری افواج پاکستان جو ہیں انہوں نے اس طریقے سے
ان کی کمر توڑی ہے کہ اس وقت تو سمجھا جا رہا تھا بس یہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوں گے اور اسلام آباد کو خدا نخواستہ فتح کر لیں گے، اور ہمارے دشمن یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں، ہمارے ایٹمی اثاثوں پر قابض ہو جائیں گے، لیکن سب ایسے لوگ جو ہیں ان کے منہ میں خاک بھری گئی اور ان کو شکست ہوئی، اگرچہ اب بھی کارروائیاں تو اب بھی جاری ہیں، اور ہماری افواج جو ہیں، ہمارے جوان جو ہیں، اپنے لہو سے ایک دیوار بنائے ہوئے ہیں ہماری حفاظت کے لیے، لیکن وہ جو ان کا زور تھا اور وہ جو ان کی دہشت تھی اور وہ جو ان کی اگریشن تھی وہ ملیہ میٹ ہو چکی ہے، کمر توڑی ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، یعنی سفر جو ہے اور ان کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور پوری قوم جو ہے اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اب باقی یہ سقوط ڈھاکہ ہے۔ اب آج جو وزیر اعظم ہیں نریندر مودی انڈیا کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی صبح جس میں اپنی فوج کو مبارکباد دی کہ ان میں فوجی جوانوں کو اپنے سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ہمت کو، ان کی جرت کو، کہ انہوں نے آج کے دن پاکستانی فوج کو شکست دی اور بنگلہ دیش کا قیام ممکن بنایا، اور ان کے خون سے، ان کی جد و جہد سے، اور ان کی مہارت سے اور ان کی شجاعت سے یہ بنگلہ دیش کو آزادی ملی ہے۔ اس پر آڑے ہاتھوں لیا جو ہمارے اس وقت ان کے چیف ایڈوائزر ہیں، یعنی وزیر اعظم قانون کو، ڈاکٹر یونس، جی ان کے جو لا منسٹر ہیں یا لا ایڈوائزر ہیں آصف نظرل، انہوں نے فوری طور پر ان کا جواب دیا فیس بک پر اور سخت احتجاج کیا، اور کہا کہ یہ جو 16 دسمبر کو جو ہوا وہ بنگلہ دیش کے عوام کی جیت تھی، بنگلہ دیش کے عوام نے آزادی حاصل کی، اور اس میں مرکزی کردار ان کا تھا، اور بھارتی فوج جو ہے اس کے نے صرف ان کی معاونت کی تھی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ 45 منٹ کے اندر 6000 افراد نے اب تو سے زیادہ ہو گئے، اس کو، اب تو ہوگا، 45 منٹ کے اندر 6000 افراد نے ان کی تائید کی، اور اس کے بعد جو پریس سیکرٹری ہیں ڈاکٹر یونس کے، شفیق العالم، انہوں نے بھی اس کی تائید کی اور ان کو اپریشیٹ کیا، ان کو شیئر کیا، اور 1000 افراد نے فوری طور پر ان کے ساتھ شیئر کیا، یعنی یہ بنگلہ دیش کے جذبات ہیں۔ تو آج بنگلہ دیش میں یہ دن جو ہے وہ ذرا مختلف انداز میں منایا جا رہا ہے، پاکستان سے تو ان کی شکایات جو بھی ہیں، لیکن وہ بھارتی فوج جو ہے اس کے چنگل سے آزاد ہو چکے ہیں اور اپنی آزادی کا تحفظ کا عزم کیے ہوئے ہیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں ان کے لیے کہ اپنا تو تشخص ہے وہ قائم کریں، اور انہوں نے تحریک پاکستان سے اپنا ناطہ جوڑ لیا ہے۔ یوم قائد اعظم وہاں منایا گیا، یوم اقبال منایا گیا، اور جو کچھ ہوا ہے ہماری تاریخ میں اس پر ہم کوئی فخر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ 16 دسمبر کو جو ہوا وہ بھی ایک صدمے کی بات ہے، اور جو کارروائیاں ہوئیں، فوجی کارروائی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو بھی چاہیے تھا شیخ مجید کو کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر ساز باز نہ کرتے، ہم اپنے معاملات خود حل کر لیتے، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا۔ میں آپ کا کالم پڑھ رہا تھا کل کا، وہ بڑا دلچسپ کالم ہے ان لوگوں کے لیے، ظاہر ہے جو تاریخ سے جو ہے وہ آشنائی چاہتے ہیں، اور ظاہر شامی صاحب جس طرح سے لکھتے ہیں اور خود انہوں نے وٹنس کیا ہے، اس میں سر ایک تو ظاہر ہے آپ نے لکھا اس دن کے حوالے سے کہ کپ کپی تاری تھی، اور بڑا یعنی کہ ایسا یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ بعد میں آپ کہتے ہیں کہ 53 سال کے دوران کبھی آپ نے 16 دسمبر کو کسی تقریب مسرت جو ہے وہ کے طور پہ نہیں منایا، یعنی کہ اس دن، یعنی اپنے بیٹے جو ہیں آپ کے عمر شامی صاحب، ان کا ولیمہ بھی آپ نے نہیں رکھا، حالانکہ ڈیٹ پڑ رہی تھی لیکن ایک دن بعد رکھا۔ پڑی 15 دسمبر کو، ان کے جو سسرال والے تھے ان کی کوئی مجبوری تھی، ان کے مہمانوں کا مسئلہ تھا، تو وہ 15 تاریخ رکھنی پڑی، وہ 22 کرنا چاہتا تھا میں، لیکن میں نے کہا کہ ہم جو ولیمہ ہے 16 کو نہیں کریں گے،
اور 17 کو ولیمہ کیا. لیکن آج تک میں کسی شادی کی تقریب میں جو 16 دسمبر کو منعقد ہو رہی ہے اس میں شریک نہیں ہوا. اچھا. اور دیکھیں یہ 16 دسمبر کو جو کچھ ہوا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اور جس طریقے سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بے تدبیریاں جو ہیں اس میں بنیادی اہمیت ان کی تھی. اور یحییٰ خان جو ہیں ابھی تو آج دیکھیں ان کے جو اے ڈی سی تھے ارشد سمیع خان جی انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت جب وہ سارا کچھ ہنگامہ ہو رہا تھا تو وہ نور جہاں کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. وہ جاپان میں تھیں, ان کے گانے ڈھونڈ رہے تھے. اور ایک دوسرے صاحب نے لکھا ہے کہ وہ دھت پڑے ہوئے تھے جنرل حمید کے ساتھ, اور یعنی جو اپنا غم غلط کرنے کے لیے جب ان سے کوئی تدبیر نہیں ہو رہی تھی. لیکن یعنی جنگ بندی ہو سکتی تھی, سرنڈر کی ذلت سے ہم بچ سکتے تھے اگر وہ تھوڑی سی تدبیر سے کام لیتے. لیکن انہوں نے تو بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے, کہتے کچھ رہے کرتے کچھ رہے. اگر وہ اقتدار پہ قبضہ نہ کرتے اور تو پاکستان کو شاید یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. سب یہی کہتے ہیں نا یحییٰ خان 4 کردار تھے بیسیکلی, شیخ مجیب الرحمان, ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ یہ جو اندرا گاندھی. اگر چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا تو یہ روز سیاہ ہم نہ دیکھتے. اب آپ یہ دیکھیں بڑے ایک دل گرفتہ ہوتی ہے طبیعت. جو ایڈمرل احسن صاحب ہیں جو مشرقی پاکستان کے گورنر تھے اور جو ہماری بحریہ کے سربراہ رہے اور قائد اعظم کے اے ڈی سی بھی تھے جب آزادی ملی ہمیں, تو ان سے میں نے انٹرویو کیا یعنی سقوط ڈھاکہ کے بعد. انہوں نے مجھے بتایا کہ جب سارا الیکشن ہو گیا اور سب معاملات بہتری کی طرف جانے لگے اور بات چیت شروع ہو گئی شیخ مجیب سے, اور شیخ مجیب نے یحییٰ خان کو یقین دلا دیا کہ آپ صدر ہوں گے ہمارے, اور یحییٰ خان نے یہ کہہ دیا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہیں وہ ان کے وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے. اس کے بعد اس وقت کہتے ہیں کراچی سے فون آیا ایوان صدر سے کہ بھائی وہ 6 نکات کیا ہیں مجیب صاحب ذرا وہ تو بھیجو, ان میں کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے 6 نکات پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی. اور پھر آپ دیکھیں جب معاملات بگڑے اور جنگ کا خطرہ پیدا ہوا تو بھٹو صاحب نے اور ہمارے جو تھے وہ جنرل گل حسن جو آرمی چیف بنے بعد میں, اور ہمارے جو وہ تھے جو ایئر فورس کے چیف تھے اس وقت, وہ تینوں جو تھے یہ مل کر گئے چائنا. اور یحییٰ خان نے ان کو بھیجا کہ چین سے بات کریں, اور بھٹو صاحب کو بھیجا تھا لیکن بھٹو صاحب کے بعد ان دونوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیا, روانہ کر دیا. دیکھیے بھٹو صاحب خفیہ طور پر کوئی بات نہ کریں. اب یہ تینوں مل گئے وہاں جا کے, تینوں. چائنا نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں جنگ کی نوبت نہ پہنچے, سردیوں کے مہینے میں یہ اس کو معاملے کو لٹکائیں, طول دیں, اور جب بہار کا موسم آئے گا اس تک لے جائیں. تو یہ امید کیا کر رہے تھے چائنا سے کہ کیا یہ انہوں نے کہا کہ سردی کے موسم میں ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے, پیچھے ہٹ گیا جائے. یعنی چین جو ہے مگر اپنی فوجیں اس کی حرکت میں آتی, بھارت کے سرحد پر لے آتے, اس پر دباؤ بڑھتا, وہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوتا. یہ ممکن نہیں ہوگا سردیوں میں, ہماری فوج آگے نہیں بڑھ سکے گی, پیش قدمی نہیں کر سکے گی. یہ تینوں مل گئے اور انہوں تینوں نے آ کے یہ کہا یحییٰ خان سے کہ جناب چائنا نے یقین دلایا ہے کہ جو بھی صورت ہو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. دم دم بس قلندر. اور اس کے بعد یحییٰ خان اور شیر ہو گیا, جھوٹی امید دلا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جنگ ہوئی اس کے بعد اور یہ جو اے ڈی سی ہیں ان کے ارشد سمیع خان انہوں نے لکھا ہے یہ. اس کے بعد جو ہمارے ایئر چیف تھے وہ میرے خیال مقرر ہو گئے تھے سفیر ایک یورپی ملک میں, وہ وہاں سے معافی مانگنے آئے یحییٰ سے
یحییٰ بیمار تھے اس وقت کہ ہم نے آپ کو دھوکہ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے سینے پہ بڑا بوجھ ہے. اور جب وہاں وہ پہنچے تو ان کی گفتگو جو تھی وہ ہمارے ایجنسیوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا، ٹیپ کر لی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی اس ملک کے ساتھ ہوا ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے اور اپنا تگڑم لڑانے کے لیے انہوں نے کہا یحییٰ خان جو ہے یہ پھنسے گا، یہ برباد ہو جائے گا، اقتدار چھوڑے گا، اور پھر ہم جو ہے آپس میں معاملہ کر لیں گے اور آپس میں یعنی بانٹ لیں گے. ایک آرمی چیف ہو جائے گا، ایک ایئر کا چیف ہو جائے گا، اور ایک جو ہے وہ ملک کا اقتدار سنبھال لے گا. اور یہ بھی ہماری تاریخ کے انتہائی افسوسناک واقعات ہیں. بہرحال آج تو ہر شخص یہ کہتا ہے نا کہ اگر وہ قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ ہوتا اور اور بار بار لوگ چیختے رہے، صاحبزادہ یعقوب خان وہاں جی او سی تھے، ایڈمرل احسن تھے، اور یہ لوگ لکھتے رہے، یعنی بات کرتے رہے، کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، یحییٰ خان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا، وہ ان کی بات سننے پہ تیار نہیں تھے. اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ جب سیز فائر کی بات ہوئی کہ جنگ بندی ہو جائے تو بھٹو صاحب اس وقت وزیر خارجہ بن چکے تھے، وہ نور الامین کو وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا تھا. یہ وزیر خارجہ کے طور پر یہ وہاں بھیجے گئے یو این او میں. صحیح. اور انہوں نے تقریر جو بڑی وہاں جا کے یہ بھی رابطے میں نہیں رہے، رابطہ ختم ہو گیا اسلام آباد سے ان کا. اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں، بالکل ٹرنک کال ہوا کرتی تھی، ٹرنک کال ہوتی تھی. یحییٰ خان ان کو تلاش کر رہے تھے، ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ جب بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا آواز نہیں آ رہی، اور وہ بات ہی نہیں ہوئی، اور وہ اپنا بیمار ہو کے لیٹے رہے اپنا ہوٹل میں. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو جو پولینڈ کی قرارداد تھی جنگ بندی کی، اس کو منظور نہیں کیا. یعنی کوئی شخص ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. نہ یحییٰ خان تیار تھا، نہ بھٹو صاحب تیار تھے کہ بھئی کوئی اور یہ نتیجہ نکلا کہ وہ قرارداد پھاڑ دی، اور جنگ بندی جو ہے وہ جنگ بندی ہو جاتی، اور کوئی سمجھوتا ہوتا، کوئی بات چیت ہوتی، اور پاکستان کی فوجیں جو ہیں وہ عزت احترام سے وہاں سے واپس آ جاتی، اور شیخ مجیب کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوتا. لیکن ایک کوشش اور بھی ہوئی تھی سر، جو یہ ارشد صبی خان لکھتے ہیں کہ جی وہ صدر نکسن جو ہیں ان کا بھی فون آیا تھا، اور انہوں نے رات گئے ان کو اٹھایا تھا، یحییٰ خان صاحب کو، ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوئی تھی. یہی کہا تھا نا، انہوں نے تو یقین دلایا تھا کہ چٹا بیڑا آ رہا ہے، بیڑا آ رہا ہے ہمارا، اور ہم مطلب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور وہ مدہوش تھے، اور وہ خوشی سے گول گپا ہو گئے مزید، اور انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. حالانکہ نکسن جو تھے انہوں نے بھی کوشش کی، کسنجر سے کہا کہ بھئی چائنا سے بات کرو کہ وہ کچھ کرے، مگر انہوں نے بھی وہاں ان کی بھی مجبوری تھی، وہ اپنی فوجیں لے کے نہیں آئے. اور یہی جو بات وہ کہہ رہے تھے کہ سردی کا موسم تھا، ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اور پر یہ بالکل ایسے لوگ اقتدار میں آ گئے. اگر اس وقت پاکستان میں دستور کے مطابق حکومت ہوتی اور ہماری یہ فوجی جرنیل انہوں نے قبضہ نہ کیا ہوتا، اور پھر یہ بھارتی فوج جو ہے مداخلت نہ کرتی، تو ہم آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے، کوئی بات چیت ہو جاتی، کوئی مفاہمت ہو جاتی. سر یہ جو شامی صاحب چاروں کردار تھے جن کا ذکر کرتے ہیں، مجیب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اندرا گاندھی، یحییٰ خان، ایک دوسرے کو جو ہے وہ قصوروار کبھی ٹھہرایا انہوں نے؟ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہراتے رہے. شیخ مجیب الرحمان تو یہ کہتے رہے کہ بھئی آپ اسمبلی کا اجلاس بلا لیتے تو یہ صورت نہ ہوتی. اور بھٹو صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے جناب شیخ مجیب نے ہمارے ساتھ مفاہمت نہیں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب تو کہتے تھے کہ میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے کہا کہ مغربی اور مشرقی پاکستان کے نمائندوں کا اجلاس الگ الگ بلایا جائے. اور میں نے ان کی تقریر خود سنی ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ اور پنجاب طاقت کے سرچشمے ہیں. وہ کیسے؟ وہ تو اپوزیشن میں تھے، یعنی ان کے پاس منورٹی میں تھے، وہ حکومت کیسے بنا سکتے تھے؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اقتدار جو ہے شیخ مجیب کا حق ہے، لیکن آئین ہمارے ساتھ مل کے بنایا جائے. انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بس یہ اقتدار کی جو جنگ تھی وہ پاکستان کو لے ڈوبی. اور یہی جنگ جو ہے آج بھی جاری ہے. آج بھی ہم دیکھیے کیا ہو رہا ہے. خان صاحب جو ہیں ان کے مخالفین جو ہیں، کیا جھگڑا ہے؟
اب تو دیکھیں 8 فروری کا انتخاب اب main بنیادی وجہ ہے نا سر؟ دیکھیے آج تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک دستور موجود ہے، دستوری ڈھانچہ موجود ہے، اس کے اندر جدوجہد ہو رہی ہے نا، بالکل، لیکن اگر دستوری ڈھانچہ نہ ہوتا تو بہت کمپلیکیٹ ہو جاتی چیزیں. اور آج بھی یعنی ہمارے سیاسی رہنما ہیں، انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. سر میں اس پہ آنے سے پہلے صرف ایک آخری سوال، کیونکہ وہ اسی سے جڑا ہے کہ آپ نے ظاہر اسی میں کہا کہ جی یہ جو 3 کردار تھے، یہ ان کو تو غیر فطری جو ہے وہ ان کو یعنی کہ موت نصیب ہوئی، صرف یحییٰ خان بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا. سوال یہ بھی کرنے والے کرتے ہیں سر کہ بھٹو صاحب نے یحییٰ خان کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی؟ غالباً بس صرف ہاؤس اریسٹ ہی جو ہے نا وہ کیا تھا. ہاؤس اریسٹ کیا، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے کارروائی، ظاہر ہے کہ یہ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے. اچھا، انہوں نے یحییٰ خان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کارروائی کرتے تو خود بھی اس میں ملوث ہو جاتے، کیونکہ جو ملٹری ایکشن تو مل کے کیا گیا تھا نا، اس کو سپورٹ کیا گیا تھا. بالکل. تو لیکن بہرحال اگر یہ کارروائی تو ہونی چاہیے تھی، مقدمہ چلنا چاہیے تھا، سزائیں ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ نہیں ملی. اور یہی پاکستان کی تاریخ کا ایک افسوسناک باب ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا. ایک دیکھیں مجید نظامی صاحب سے فیلڈ مارشل ایوب خان نے کہا تھا جب وہ اپنے عہدہ چھوڑ دیا، ایک ان کا آمنا سامنا ہوا تو جب یہ کچ پکچ جاری تھی تو ایوب خان نے کہا نظامی صاحب سے، بھائی مل گئی تمہاری جمہوریت؟ اوہ اچھا، مل گئی جمہوریت؟ تو انہوں نے کہا میری جمہوریت تو نہیں ملی، یہ تو آپ کا ماشاء اللہ ہے. میری جمہوریت تب ہوتی اگر آپ سپیکر کو اقتدار دیتے، ٹرانسفر کر کے جاتے. آپ تو یحییٰ خان کو دے کے گئے، ماشاء اللہ کو لگا کے گئے، تو میری جمہوریت نہیں، یہ تو آپ کے ماشاء اللہ کو جواب دینا چاہیے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ جو بازیچہ اتفاق بنا دیا ہم نے، جو ہمارے نوکر تھے وہ حکمران ہو گئے، بادشاہ ہو گئے، اور جو عوام ہیں ان کو نوکر بنا لیا. تو بات تو یہ ہے کہ بھائی اگر یہاں ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا، برا بھلا اور عوام جو ہیں ان کو یہ یقین ہوتا کہ ہمارے ووٹ سے حکومت بن رہی ہے، تو مشرقی اور مغربی پاکستان جو ہیں ان میں کیسے دوری ہو سکتی تھی؟ اگر وہ خود اقتدار میں ہوتے اور خود اختیار میں ہوتے تو کیسے یہ ہو سکتا کہ وہ کہتے کہ ہم الگ ہو رہے ہیں؟ وہ تو میجورٹی میں تھے. بالکل. اور جس اسمبلی نے آخری جو اسمبلی ہے اس میں تو مشرقی پاکستان کی اکثریت تھی. اور یہی یہ جو شیخ مجیب الرحمان ہیں، میں ہمارے بنگالی دوست آتے تھے جب یہاں، میں ان سے پوچھتا تھا چلیے اب ملتوی ہو گیا اجلاس، لیکن اس کے بعد دوبارہ بھی تو بلا لیا گیا تھا نا. اور ہونا کہاں تھا؟ وہ ڈھاکہ میں ہونا تھا. تو پھر آپ نے شیخ مجیب نے کیوں شرکت نہیں کی؟ پھر انتہا پسندوں کے نرغے میں کیوں آ گئے؟ تو بہرحال نیتوں میں بھی کھوٹ تھے، اور معاملات جو ہیں وہ بھی ہر شخص جو تھا اپنے اقتدار میں اندھا ہوا تھا. شیخ مجیب جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی جو یحییٰ خان کی، یحییٰ خان کے ایڈی سے نے یہ بات لکھی ہے کہ اس میں مجیب نے کہا ہم آپ کو صدر بنا دیں گے. انہوں نے کہا اب بھٹو کو کرٹیل کرنا پڑے گا مجھے. اچھا، ہاں، تو صدر کو پاورفل صدر ہونا چاہیے، صدر مضبوط ہونا چاہیے. کیسے مضبوط ہو؟ وزارت خزانہ جو ہے، وزارت دفاع جو ہے، وزارت خارجہ جو ہے، وہ سب اس کے نومینی ہو، یعنی اس کی مرضی سے وزیر مقرر کیے جائیں، تاکہ وزارت داخلہ بھی اس کے پاس ہو، وزارت دفاع بھی اس کے پاس ہو، اس کی تاکہ وہ مضبوط انداز میں بھٹو کو روک سکے مغربی پاکستان میں. تو انہوں نے وقت مانگا کہ اچھا ہم کل بتائیں گے. اچھا، تو کل آ گئے عوامی لیگ کے لیڈر. انہوں نے کہا جناب اگر اس طرح کا وزیر اعظم ہمیں بنانا ہے تو پھر آپ خود ہی سارا کچھ کر لیجئے. کون سا وزیر اعظم ہے جس کا نہ خارجہ میں تعلق، نہ وزارت خارجہ اس کے پاس ہو، نہ داخلہ اس کے پاس ہو، نہ دفاع اس کے پاس ہو، نہ بین الاقوامی یعنی بین صوبائی رابطہ اس کے پاس ہو. اور جب تو پھر اس نے وزیر اعظم بن کے کرنا کیا ہے؟ تو آپ ساری چیزیں سنبھال لیں. تو دیکھیے یعنی بندر بانٹ تھی اقتدار کی، اور حوث تھی اقتدار کی. اور اب بھٹو صاحب کو یہ تھا اگر ان دونوں میں معاملہ ہو گیا، اگر یحییٰ خان درمیان میں نہ ہوتا تو ایک صدر بن جاتا، ایک وزیر اعظم بن جاتا. آپ کی سر کالم کی آخری لائن بڑی مجھے مطلب خوفناک کہہ لیں، میں تو کہوں گا کہ عوام کی طاقت سے ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں، بندوق اپنی ہو یا پرائی اس کی غلامی
قبول نہیں کی جا سکتی. وہ مجھے جملہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے, ہم کوئی غلام ہے کیا؟ کہنا بالکل ٹھیک ہے. جو بات کیا ہوا اور جو بنگلہ دیش میں کیا ہوا, ہم نے سبق سیکھا سر. آج وہ اپنی تاریخ جو ہے وہ اس کو یہی بیان کرتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے پاکستانی فوج سے آزادی حاصل کی, پھر ہم نے بھارتی فوج سے آزادی حاصل کی. دیکھیے نا, ہم یعنی وہ ہم غلام بن گئے. حالانکہ اسمبلی میں تو اس وقت وہ بھی موجود تھے جو ایوب خان کی اسمبلی میں بھی موجود تھے. گورنر بھی وہاں یعنی ان کے بنگالی تھے اور ان کے نومینی تھے ایوب خان کے, اگرچہ نمائندے تو نہیں تھے منتخب. لیکن آپ غور کر لیں کہ جنرل اعظم خان جب گورنر بن کے گئے ہیں تو انہوں نے ایسی خدمت کی, وہ سب سے محبوب لیڈر وہ ہو گئے وہاں. چاچا اعظم زندہ باد, چاچا اعظم زندہ باد. ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, ان کے ساتھ گھل مل جاتے تھے, ان کے ساتھ کھاتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, گپے لگاتے تھے. دروازہ کھلا ہوا تھا گورنر اس کا. تو بات یہ ہے کہ خدمت جو ہے وہ دل جیت لیتی ہے. اور یہ جو جب ان کو یہ احساس ہوا, ہم سیدھی بات ہے, ان کا جی ہم میجورٹی میں آ گئے ہیں, انہوں نے کہا ہمیں اقتدار نہیں مل رہا. بنیادی بات ایک ہی نقطہ, ایک ٹھیک ہے. اور پھر سارا کچھ ورغلایا گیا. وہ دستور کا جھگڑا ختم ہو گیا, پیچھے رہ گیا. کسی کو کون سے ٹیکنیکل نقطے ہیں آپ کس کو سمجھائیں گے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر, ایک بریک لیتے ہیں اور کچھ عوامی خدمت کی جو بات ہو رہی ہے پنجاب کو لے کے, اس پر ہم خاص طور پہ بات کریں گے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب, کل اچانک اعلان ہوا کہ جی اسکول بند ہیں. آج میری بیٹی 9 سال کی, وہ مجھ سے پوچھتی بابا اسکول کیوں بند ہے, ہم کیوں نہیں گئے؟ تو پھر اس کو بتایا کہ یہ وجہ ہے 16 دسمبر. ہاں ایگزیکٹلی. پھر اس نے کچھ ویڈیوز دیکھیں. شہید ہوئے اتنی بڑی تعداد میں بچے, ان کا دن منانے کے لیے, ان کی یاد منانے کے لیے. لیکن شامی صاحب, ہم اسکولوں میں چھٹی کیوں کر؟ جب ہم چھوٹے تھے اس وقت 14 اگست کی, 23 مارچ کی اسکولوں میں چھٹی نہیں ہوتی. بالکل. بلکہ اسکول جاتے تھے. ہمارے جو استاد ہیں وہ تقریریں کرتے تھے, ہمیں سمجھاتے تھے, مٹھائی تقسیم ہوتی تھی. اور اس طریقے سے جو غم کا گھڑی ہوتی تھی تو الگ معاملہ ہوتا تھا. قومی دنوں کے موقع پر چھٹی کا رواج نہیں تھا اسکولوں میں اور کالجوں میں. تو اب بھی یہ ہونا چاہیے کہ یہ کالج اور اسکول جو ہیں ان میں آگاہی دی جائے, بچوں کو بتایا جائے کہ آج کے دن کیا ہوا تھا, بجائے اس کے گھر میں بیٹھ جائیں. کیا کریں گے؟ بالکل. اس میں یہ بھی ایک بڑی عجیب سانحہ ہے نا. دیکھیں اب یہ جو بنگلہ دیش کے حوالے سے جو محصورین ہیں وہاں, بہاری جو ہے جن کہتے ہیں, پاکستانی جو ہیں, ان کا بھی ان کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بنگلہ دیش کی حکومت سے رابطہ کرے اور ان لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ بھی طے کیے جائیں جنہوں نے پاکستان آنا ہے. پاکستان آئیں, جنہوں نے وہاں اپنی ان کی املاک جو ہیں اور ان کی شہریت بحال ہو, وہ وہاں رہیں. اور تاکہ یہ بھی ایک بڑا یعنی اس دن سے وابستہ ایک بہت تلخ یاد ہے کہ وہ بیچارے وہاں تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں, اور ہم یہاں ان کا نوٹس نہیں لے رہے, ان کی طرف دیکھ نہیں رہے. اب یہ موقع ہے, اور وہاں سے تو اب کنفیڈریشن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہاں سے بھی آواز اٹھنی چاہیے محبت کی, اخوت کی, اور رشتے بحال ہونے چاہیے کسی نہ کسی طور میں, کسی نہ کسی رنگ میں. مطلب ایک دیکھیے ہمارے بھائی جو ہے صدیق الفاروق صاحب, جی سر, مسلم لیگ نون کے رہنما تھے, ان کے ساتھی تھے نواز شریف صاحب کے. ہمارے اخبار پھر صحافت سے سیاست میں آئے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے رہے, جد و جہد کی. اور پھر اس کے بعد یعنی متعلقہ املاک جو ہے اس کے چیئرمین بھی رہے, بورڈ کے, ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین رہے, اور بہت خدمت کی, بہت تبدیلی کی, بڑی دیانت کے ساتھ, بڑی استقامت کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو طاہر اشرفی صاحب ہیں حضرت علامہ, ان کے بھائی محمد احمد, وہ بھی صرف 45 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. پرنٹنگ کے کاروبار سے وابستہ تھے, بڑے عالمی معیار کا ان کا چھاپا خانہ تھا, اور 4 بچے, بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا ہے. بہت دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے, اور ہمارے طاہر اشرفی صاحب کو اور ان کے جملہ لواحقین کو صبر دے. اب ہم چلتے ہیں. سر ہم ذرا اپنے بات کرنی ہے پنجاب میں سرمایہ کاری کا مشن جو ہے وہ بعد میں کرتے ہیں, ابھی جب چین جائیں گے نا. جی ہاں, وہ واپس آئی ہیں نا مریم نواز صاحبہ, اور بڑا زبردست کہنے کے دورہ رہا ان کا, کامیاب دورہ رہا. اور ہمارے ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ, وزیر اطلاعات پنجاب. السلام علیکم. جی السلام علیکم عظمہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ شامی صاحب؟ آپ تو چین کے دورے سے واپس آئیں مریم نواز شریف صاحب کی قیادت میں, اور یہاں تو ہم دیکھتے رہے کہ بڑی جو ایک بڑا منفرد
طرح کا دورہ تھا، اور میرا خیال پاکستان کی تاریخ میں ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے. کسی وزیر اعلیٰ نے اس طرح سے چین کا دورہ نہیں کیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ وہاں لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کیں، وہاں مختلف مکاتب فکر سے، مختلف شعبوں کے لوگوں سے. تو آپ کیسے بیان کریں گی، کیا اس کی اچیومنٹ کیا ہے اس دورے کی؟ بہت شکریہ شامی صاحب، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں جو ہے وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر سکوں. بیسکلی یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد اور منفرد جو ہے وہ موقع تھا کہ جہاں ایک وزیر اعلیٰ کو ایک صوبے کی پروونس کو اسٹیٹ جو پروٹوکول ہے اور وہ ملا، ان کو ایک اسٹیٹ کی مہمان کی جو ہے اسٹیٹ گیسٹ کی ان کے جو ہے وہ ان کو حیثیت ملی ہوئی تھی. اور اس کے اوپر ہر شعبہ کے اندر جو پنجاب کے اندر، جس سے پنجاب اس وقت نبرد آزما ہے. سب سے پہلے اگر ایگریکلچر پہ بات کروں تو ایگریکلچر کے اوپر میکنائزیشن چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ویژن ہے جس کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ جو کسان ہیں ان کو جدید ترین آلات جو ہیں ان کے ساتھ ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے ایگریکلچر جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. سو اس حوالے سے ان کی پہلی میٹنگ تھی جس کے اندر جو دنیا میں بڑی کمپنی ہے جو روبوٹس جو ہے ٹائپ کے، جن کے پاس ٹریکٹرز ہیں بغیر ہیومن ریسورس، وہ جو ہے وہ ٹریکٹرز بناتے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، اسپرنکلز ہیں، مختلف طرح کی اور اکوپمنٹ ہے جس کے اندر سوئنگ بھی وہ خود کرتے ہیں. اور جو ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جب ہم اسموگ سے لڑ رہے ہیں تو سٹبل برننگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہمیں ہوتا ہے، جب جہاں فصلیں ہمارے کسان جو ہے جلا دیتے ہیں، جس سے بہت پرابلم ہوتا ہے. سو وہ تمام طرح کی جو آلات ہیں وہ جو کمپنی بناتی ہے اس کو پاکستان آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول بھی کر لی الحمدللہ. اور وہ 1 مہینے ڈیڑھ کے اندر انشاءاللہ پاکستان میں آ کر اپنے تمام معاملات جو ہیں جہاں وہ سرمایہ کاری کریں گے. جی بالکل، وہ آئیں گے اور اپنا پلانٹ یہاں جو ہے ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. یہ میں بڑی ضروری بات بتا دوں جو شاید میں بھول نہ جاؤں آگے کہیں، کہ جس بھی کمپنی کو چیف منسٹر صاحبہ نے دعوت دی ہے ان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اپنے پلانٹس کو یہاں لے کر آئے پاکستان میں. اسی طرح جن کو جو بہت بڑی کمپنی ہے جو سولر بناتی ہے ان کو بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پلانٹ لگانے کی جو ہے انہوں نے دعوت دی ہے، اس کو بھی انہوں نے الحمدللہ قبول کیا ہے. انہوں نے مختلف ورکنگ گروپس بنا دیے ہیں اور اس کے فوکل پرسنز بنا دیے ہیں جو ان تمام کمپنی سے تھا جن کے ساتھ وہ بات کر کے آئی ہیں، ان کو فالو اپ کریں گے اور ان کا پھر پاکستان میں پنجاب میں آنا اور یہاں پر آ کر اپنے جو ہے وہ ان کو اسٹیبلش کرنا، یہ ان کا وہ ہوگا. صحت کے شعبے کے اندر جو ہے شامی صاحب بہت ایک لینڈ مارک کام جو چیف منسٹر نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے جی نواز شریف کینسر اسپتال کے لیے ایگزیکٹلی جو ایک اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل بن رہا ہے 1000 بیڈ کا پبلک ہاسپٹل جو ہے وہ شاید دنیا میں بھی کم ہوں گے جو لاہور کے اندر بننے جا رہا ہے. اور اس ہاسپٹل کے اندر جو جدید ٹیکنالوجی ہے کینسر کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو وہ لے کر آ رہی ہیں جس میں روبوٹک سرجری سے لے کر جو کیمو تھراپی ہے جو بہت تکلیف دہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کیمو تھراپی کو بھی اب وہ چائنا نے ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لی ہے جس میں بغیر کسی تکلیف کے کیمو تھراپی اب ممکن ہو پائے گی. اور چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر بہت انٹرسٹ لیا. آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ ان کی والدہ صاحبہ جو ہے وہ بھی کینسر سے جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی تھی. تو یہ کینسر کا مرض اور خاص طور پہ یہ صحت کے شعبے کے اوپر ان کی بہت بڑی کانسنٹریشن ہے. ہفتے میں وہ 1 سے 2 میٹنگ 4 گھنٹے کی وہ صحت کے اوپر کرتی ہیں جس میں مختلف ہمارے ایگزسٹنگ جو ہاسپٹل ہیں ان کو ٹھیک کرنے سے لے کر یہ نئے ہاسپٹل جو ہیں وہ بننے تک ہوگا. اس کے ساتھ ماحولیات کے شعبے کے اوپر کیونکہ ایک سکسیس سٹوری ہے چائنا کے پاس، انہوں نے اسموگ پہ 5 سال کے اندر اندر جو ہے وہ قابو پایا تھا. اس جو ہے اس پلان کو جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا جو پنجاب کے اندر پلان موجود ہے. اور جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ شامی صاحب ان کے ایکسپرٹس نے یہ کہا کہ پاکستان پنجاب جو ہے وہ آن ٹریک ہے. جو اسموگ کے لیے میٹیگیشن پالیسی ہم نے بنائی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کو چائنا نے فالو کیا تھا. کچھ لانگ ٹرم جو ہے پروسیس ہے جس کے اندر انڈسٹری کو شہر سے باہر شفٹ کرنا، جو کاربن جو کرتی ہیں فیکٹریاں مشن کرتی ہیں ان فیکٹریوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں لانا، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ جدید گرین ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے لیے ہماری یہ آپ کو خوشخبری سنانا چاہتی ہوں کہ اسی مہینے کے اینڈ تک جو ہے ہماری گرین بسیں جو الیکٹرک بسیں ہیں وہ لاہور میں آ رہی ہیں جی. پہلا فلیٹ اس کا پہنچ رہا ہے
اور اگلا فلیٹ جو ہے اس کا 2 سے 3 مہینے کے اندر وہ بھی آ جائے گا. اور الٹیمیٹلی ہمیں پنجاب کے اندر جو ہے وہ الیکٹرانک جو کارز ہیں ہمیں اس کی طرف جانا ہے. چارجنگ سٹیشنز جو ہیں ان لگانے کے لیے اس میں بات ہوئی. ہم جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ ہوائے کے جو ہے وہ سینٹر میں گئی, اور ہوائے آپ کو پتہ بہت بڑی کمپنی ہے ٹیکنالوجی کی. ان سے جو ہے انہوں نے چارجنگ کے حوالے سے جو چارجنگ پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے اور مختلف جتنی بھی انہوں نے سرویلنس کے حوالے سے جدید ترین سمارٹ سٹی بنے گا جی انشاءاللہ. لاہور سمارٹ سٹی جو ہے وہ تو بنا گئے تھے, اس کو سیف سٹی بنا گئے تھے شہباز صاحب. اب چیف منسٹر صاحبہ اس کو جدید ترین سمارٹ سٹی بنائیں گے جس طرح دنیا کے اندر بڑے جو میٹروپولیٹنز ہیں وہ سمارٹ سٹیز ہیں. سو اس طرح کی بہت سارے 50-60 سے زیادہ 2 انویسٹمنٹ کانفرنسز کی ہیں انہوں نے. ایک کانفرنس کے اندر جو ہے وہ 60 سے زیادہ کمپنیز جو ہیں جو مختلف ایک رینیوبل انرجی کا انہوں نے ایک پلانٹ لگانے کی دعوت دی ہے کہ جو ان کا صاف ستھرا پنجاب والا پروگرام ہے اس سے جو کوڑا اٹھایا جائے گا اس سے بجلی بنائی جا سکے یا اس سے گیس بنائی جا سکے, اور جو ہے اس کوڑے کو تلف کرنے کا جو ماڈرن طریقہ کار ہے اس کے لیے انہوں نے ان کو دی ہے. آپ پہلی بار گئی تھی چائنا؟ جی نہیں, میں 4th ٹائم گئی تھی جی چائنا, لیکن سرکاری طور پر پہلی دفعہ گئی تھی. اور وزیر اعلیٰ بھی پہلی بار گئی تھی؟ جی وزیر اعلیٰ پہلے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایز پرائم منسٹر تو شاید گئی ہیں 1-2 دفعہ, لیکن ظاہر ہے چیف منسٹر ہوتے ہوئے ان کا پہلا دورہ تھا چائنا کا, اور انہوں نے پہلا سرکاری بیرون ملک دورہ جو ہے وہ چائنا کا کیا ہے. آپ کو کیسا لگا چائنا؟ آپ کا تاثر کیا تھا؟ چائنا اور ہم نے ایک ہی وقت میں آزادی حاصل کی, یہاں انقلاب آیا, یہاں آزادی آئی, اور ہم نے انگریزوں کو بھگایا, انہوں نے چیانگ کائی شک کو بھگایا. تو چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں ہیں؟ کوئی موازنت تو کیا ہوگا آپ نے؟ بالکل کیا, بلکہ ہم اس کا ڈسکشن بھی کیا کرتے تھے شامی صاحب. جب ہم میٹنگز کے بعد جو ہے وہ بیٹھتے تھے تو 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک, چائنا کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی میں اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ جہاں پہنچ گئے ہیں. میں نے اتنی ایک ہوتا نا ٹیکنالوجی سیوے میں نے شاید امریکہ اور UK کو بھی نہیں دیکھا, اور ان کے لیے بہت خوشی ہوتی ہے, اپنے لیے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم بہت سال 50 سال سے زیادہ سال شاید تسلسل نہیں رہا نا ہمارے یہاں, کوئی نظام نہیں چلا, کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. جی یعنی بنیادی بات تو خرابی کی یہ ہے نا کہ ہمارا تو کعبے کی ہے ہوس, کبھی کوئے بتا کی ہے, مجھ کو خبر نہیں میری مٹی کہاں کی ہے. کنسسٹنسی نہیں رہی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود. سر ایک بھی ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.